بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء منبع الجود والعطاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ ذوی الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، حمد و صلاۃ تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی پہلی سورہ مبارکہ جس کا نام نامی اس میں گرامی سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی کتاب، اور سورہ فاتحہ کے کئی اسماء ذکر ہوئے ہیں۔ 14 اسماء مبارکہ ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ ام القرآن بھی ہے، قرآن کی ماں سورت، اور سورۃ الدعاء بھی ہے کہ اس سورت کو دعا بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت وہ ہے کہ جو آدھی انسان کے حق میں ہے اور آدھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اور جب انسان بندہ مومن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں وہ دیکھو میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس نے میری تعریف بھی کی ہے اور مجھے رب بھی مانا ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے۔ پھر مالک یوم الدین پہ بھی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جو بھی یہ مانگتا ہے اس کو عطا فرما دو۔ یہ سورہ فاتحہ شریف وہ سورت ہے جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کے پڑھنے میں احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی۔ اب اس سے کچھ حضرات یہ مراد لیتے ہیں کہ اگر نماز چاہے امام کے پیچھے ہوں، چاہے امام کے ساتھ ہوں، چاہے اکیلے ہوں، جیسے بھی ہوں، اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو صاحب اس کا پہلے نمبر پہ عقلی بات کرنے لگا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مسبوق آدمی، مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جو مقتدی پیچھے سے آ کے ملے امام کے ساتھ، مسبوق آدمی کی حد ہے کہ اگر وہ رکوع میں امام کے ساتھ مل جائے تو وہ رکعت کو پا لیتا ہے، اس کو وہ رکعت دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی۔ جو آدمی رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتے تک اور امام کا کھڑے ہونے تک بھی اگر ساتھ مل جائے تو اس کو دوبارہ وہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتحیات کے بعد اس کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے مانتے ہیں کہ اس نے رکعت کو پا لیا۔ تو بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آدمی رکوع میں مل گیا تو اس نے رکعت کو پا لیا، تو جو رکوع میں آ کے ملا اس نے تو فاتحہ پڑھی نہیں ہے، جبکہ قانون آپ کا یہ ہے کہ اس کی نماز ہی سرے سے نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ تو صاحب اگر اس کا آپ جواب پوچھیں گے تو جواب یہ بنے گا کہ یہ جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث مبارکہ ہے یہ محمول ہے اکیلے آدمی کے نماز پڑھنے پہ۔ اور ذرا آسان کر دیں اس جملے نو، جدو بندہ بذات خود بنفس نفیس خود اپنے مالک ہوئے، خود غرض ہوئے
مثال کے طور پہ جب وہ امام کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ خود غرض تو نہیں ہوتا، امام سلام پھیرے گا تو مقتدی سلام پھیرے گا، امام رکوع میں جائے گا تو مقتدی رکوع میں جائے گا، امام سجدے میں تسبیحات پڑھے گا تو مقتدی چاہے 50 بھی تسبیحات پڑھ لے، جب تک امام سر نہیں اٹھائے گا وہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود غرض نہیں ہے۔ خود غرض تو تب ہے کہ اگر وہ خود امام بنے یا پھر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو چاہے وہ جتنی لمبی مرضی قرات کر لے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو جب اس کا جی چاہے رکوع میں چلا جائے، جب جی چاہے سجدے میں چلا جائے، جب جی چاہے سجدے سے سر اٹھا لے، تو اس کا مطلب مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بندہ خود غرض ہو، اپنی نماز کا خود مختار ہو، تب اس کو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث پاک کو محمول کیا جائے گا کہ تب اس کی نماز نہیں ہوگی جب تک وہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات جو صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تاکید ہے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کی، اس کی خدمت میں میں گزارش کرتا ہوں کہ صاحب پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں؟ اگر یہ قرآن ہے تو پھر تو بات کنفرم ہے کہ جب امام پڑھے گا تو مقتدی خاموشی سے سنے گا۔ اگر یہ قرآن نہیں ہے تو پھر صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ اس کا نام ام القرآن کیوں ہے؟ یہ تو قرآن کی ماں ہے، تو قرآن کی ماں سورت اگر قرآن میں شامل نہیں ہے تو پھر کون سی سورت اس میں شامل ہے؟ تو اگر اس کو قرآن مانا جائے تو پھر نص قطعی آئے گی۔ صاحب نص قطعی وہ ہوتی ہے جس کے لیے حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، جس کو سمجھنے کے لیے، جس کی تائید کے لیے، جس کی دلیل کے لیے، جس کی تفسیر کے لیے کسی حدیث کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، نامہ پارہ ہے، رب سونا فرماتا ہے وَإِذَا وَأُمَنَا اور اِذَا مَنَا جب قُرِئَ، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، جب بھی پڑھا جائے، اب پڑھنے والے کی بات نہیں ہو رہی، پڑھا جائے، اب یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن جب بھی پڑھا جائے، اب وہ پڑھنے والا جیسا بھی ہو، فَاسْتَمِعُوا، یہ باب استفعال ہے، باب استفعال میں چاہت پائی جاتی ہے، طلب پائی جاتی ہے، تو جواب آتا ہے اس کو غور سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، انصت ينصت انصات، یہ انصت انصتا انصتو یہ امر کا صیغہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو امر ہوتا ہے اس کا حکم وجوبی ہوتا ہے۔ امر میں جو حکم ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ میرا کام کر، وہ بندہ نہ کرے تو وہ گناہگار ہے، یہ تو حکم میرا خدا دے رہا ہے۔ فرمایا چپ رہو، غور سے سنو۔ یا اللہ اگر میں چپ بھی رہوں گا، غور سے سنوں گا تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر مہربانی ہو جائے۔ تو صاحب اس کا پتہ چلا، اب یہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو غور سے سنو، جب قرآن نے کہہ دیا مجھے غور سے سنو، تو جب امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو یہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو غور سے سننا پڑے گا ہمیں۔ اور پھر دوسری بات، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقرات الامام فقرات اللہ، فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا وہ لطیف جملہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الائمہ کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں۔ امام صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام صاحب یہ بتاؤ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو آپ نے بڑے عقلی انداز سے، بڑے پیارے انداز سے جواب دیا، فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ یہ سارے لوگ تم آ کے میرے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے ہو، کوئی ایک آدمی اپنے اندر منتخب کرو جو میرے ساتھ کلام کرے، میرے ساتھ سوال کرے، میں اس کا جواب دوں۔ انہوں نے ایک آدمی کو کھڑا کیا، تو امام صاحب نے پوچھا بتاؤ جو یہ کہے گا یہ ساری قوم کی طرف سے وہی ہوگا؟ انہوں نے کہا جی وہی ہوگا۔ پھر آپ نے پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ نے کہنے کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ دنیا کی بات کرے تم بولو نہ، خاموش رہو، تو تمہاری طرف سے ہو جائے گا، تو اگر اللہ کا کلام امام پڑھے گا تو مقتدی کی طرف سے کیوں نہیں ہوگا؟ تو صاحب یہ ہے سورۃ فاتحہ شریف۔ اس کا ترجمہ میرا رب فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا،
عالم کا معنی ہے جہان، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، ساریاں جہاناں دا رب ہے، ساریاں جہاناں دا پالن والا ہے، اس رب دیاں ساریاں تعریفاں نے، اور وہ رب ہوے جڑا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پوری اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ کریں گے۔ تو بہرحال آج کے اس سبق میں ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تب اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنی ہی پڑے گی، نہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر امام کے پیچھے ہوگا تو پھر اس کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ قرآن ہے اور قرآن کا سننا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔